دور میں اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمانہ اور یہ دور عصر ظہور کہلاتا ہے۔ اچھی طرح غور کریں میرے نونہاروں، میرے نوجوانوں، یہ سب باتیں آپ کے لیے ہیں۔ خدا ہمیں بھی زندگی دے اس دن کو دیکھنے کی۔ یہ دور عصر ظہور ہے۔ بعض بزرگان تصریحاً بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے غیبت کے دو مرحلے تھے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، اسی طرح ظہور کے بھی دو مرحلے ہیں، ظہور اصغر اور ظہور اکبر۔ ظہور اصغر کا زمانہ ہے یہ زمانہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، اور کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ، کسی بھی ساتھ اچانک یہ معاملہ رونما ہوگا۔ حضرت ظہور فرمائیں یہ طے شدہ ہے، اور ہم نے خود کو اس دن کے لیے بالکل بھی تیار نہیں رکھا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی سوچوں میں، اپنے خیالات میں، جب ہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تدبیریں بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کتنا حصہ اصل ظہور کو دیا ہے، یعنی اس کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے یا نہیں؟ یا علی، میرے خیال میں یہ باتیں تو آپ نہ لا سکیں۔ تو واقعاً یعنی اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 آپ کی خدمت میں نے اس کی تلاوت کی۔ اب بالکل مختصر اور بغیر کسی تشریح کے اس آیت کو آپ کی خدمت میں کھولوں گا تھوڑی دیر کے لیے، خوب غور کیجیے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ترجمہ کروں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، اس سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کس سے وعدہ ہے؟ وعدہ کسی سے کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی سے۔ وعدہ ایسے ہوا میں ہوتا نہیں ہے، کسی سے وعدہ ہوتا ہے۔ یا اللہ کا وعدہ کس سے ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں جو مؤمن ہیں، خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کے نظام پر، خدا کے بھیجے ہوئے ان حجتوں پر، خدا کے سسٹم پر، خدا کے دین پر جو ایمان رکھتے ہیں، تم میں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور باصلاحیت ہے، وعملوا الصالحات، ان کا عمل، ان کی کارکردگی باصلاحیت کارکردگی ہوتی ہے۔ خوب غور کریں، کبھی کبھی کارکردگی، انسان کی کارکردگی بے صلاحیت ہوتی ہے، اس کارکردگی میں نالائقی نظر آتی ہے، وہ کارکردگی اچھی کارکردگی نہیں ہے، نالائق کارکردگی ہے۔ ایک کارکردگی پرفیکٹ ہے اور اس میں صلاحیت نظر آتی ہے کہ ایک انسان باصلاحیت انسان ہے۔ خدا کی نظر میں وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے کوئی وعدہ کیا جائے کہ ایک تو وہ نظریے کے اعتبار سے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور دوسرے اپنے عمل اور کارکردگی کے اعتبار سے ایسے مضبوط ہو کہ ان کا عمل باصلاحیت عمل ہو۔ خدا کا وعدہ ان سے کیا وعدہ ہے؟ خدا نے ان لوگوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ خوب ابھی آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ کن سے وعدہ کیا ہے؟ مومن باصلاحیت۔ اگر بے ایمان ہیں، اگرچہ وہ باصلاحیت سے ہیں، اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، یا مومن ہے لیکن بے صلاحیت ہے، اس سے بھی کوئی خدا کا وعدہ نہیں ہے۔ مومن بے صلاحیت بھی خدا کو نہیں پسند، اور بے ایمان باصلاحیت بھی خدا کو ناپسند ہے۔
خدا کو وہ افراد پسندیدہ ہیں جو قاسم سلیمانی کی طرح ہوں. مومن بھی باصلاحیت ہے. اور کیا صلاحیتوں کا ثبوت دیا اس نے. اچانک مجھے میرے ذہن میں یہ فرد آئے ہیں. کیا اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا. اور ایک ٹاسک جو انہیں دیا گیا تھا کہ عراق اور سوریہ اور آس پاس کے ان علاقوں میں جو کینسر پیدا کیا جا رہا تھا اس کینسر کے پھوڑے کو نکال کے پھینکنا ہے. داعش کا کینسر. اور اس نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور کم ترین مدت میں کم ترین خرچ پر ان کو نیست و نابود کر دیا. ایسے افراد اگر ہوں تو ان سے خدا کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. لہذا میرے بچوں، میرے نونہالوں، آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں ان دو خصوصیات پہ کام کرنا ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو. یہ پہلے بھی میں کہیں پر غالباً کراچی میں کہیں پر عرض کر چکا ہوں. اس وقت قوموں کا امتحان ہے. ظاہر ہے جس وجہ سے حضرت و حجت غیبت میں ہیں وہ وجہ برطرف ہوگی تو آپ ضرور فرمائیں گے نا. اس وجہ کے ہوتے ہوئے تو ضرور نہیں فرمائیں گے. اس وجہ کو برطرف ہونا پڑے گا. وہ وجہ کیا ہے؟ بے صلاحیت لوگوں کے درمیان امام کا ہونا جو اپنے ایمان کی حفاظت بھی نہ کر سکتے ہوں. تو ایسے بے صلاحیتوں کے درمیان امام ہوں گے تو جس طرح سے 11 امام شہید ہوئے 12واں بھی شہید ہو جائیں گے. لہذا اتنی صلاحیت تو کم سے کم ہونی چاہیے کہ جب وہ ظہور فرمائے تو ان کی حفاظت کر سکیں. یہ صلاحیت تو ہونی چاہیے. اس لیے نوجوانوں اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو, اپنے اندر قابلیتیں پیدا کرو. جو کام کرو اچھا کام کرو, مضبوط کام کرو. یقین کرنا یہ اسلام کی سائیکی ہے, یہ اسلام کی نفسیات ہے. افسوس کہ ہم نے درست طریقے سے اسلام کو سمجھا بھی نہیں. پیغمبر اکرم سے حدیث ہے, رحم اللہ امرأن عمل عملا فاتقنہ. اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر کہ جو کچھ کرے تو پختہ کام کرے. کچھ کرے, اگر کچھ کرے تو پختہ کام کرے. سڑا ہوا کام, خراب کام, بے حیثیت کام, بے صلاحیت کام وہ خدا کو پسند نہیں ہے. ٹیسٹ دے دیں تو بھرپور نمبر لے لیں, ٹاسک دے دیا جائے تو بھرپور طریقے سے اسے انجام دیں. اپنے زندگی کے لیے اہداف معین کریں تو ان اہداف کو اچیو کریں. یعنی یہ عزم, یہ ویژن, یہ نظریہ یہ ہونا چاہیے. اور ایسے ہوں گے تو آپ بلند پرواز کر سکیں گے, بلندیوں کی طرف جا سکیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات میں یہ گفتگو ہوئی. اب آگے بڑھ جائے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. زمین کی حکومت انہیں سونپی جائے گی. وعدہ بہت بڑا ہے. زمین کی حکومت, کسی ملک کی نہیں, زمین کی حکومت انہیں سونپی جائے گی. وعدہ بڑا ہے تو صلاحیتیں بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے اور اعتقاد اور نظریہ بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جیسے ہم نے حضرت سلیمان کو حکومت دی تھی زمین کی, اسی طرح کی حکومت. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور ان کے لیے ہم فراہم کریں گے وہ امکانات کہ ہمارے فراہم کردہ ان امکانات کے ذریعے سے وہ اس دین کو رائج کریں گے
جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. دوبارہ کہوں نہیں جو دوبارہ کہوں شاید نہیں ہوا. ہم وہ امکانات انہیں فراہم کریں گے کہ ہمارے فراہم کردہ امکانات کے ذریعے سے وہ اس دین کو رائج کریں گے جو دین مرتضی ہوگا. پسندیدہ دین، مرتضی کے معنی پسندیدہ. وہ کمال ہے. کون سا دین پسندیدہ ہے؟ وہی مرتضی دین ہی دین پسندیدہ ہے. کون سا دین پسندیدہ ہے؟ یاد دلا دوں، غدیر خم میں علی مرتضی کی ولایت کے اعلان کے بعد ہی جو آیت نازل ہو گئی، اس آیت کا ایک لفظ یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اسی رضیت سے ہے ارتباء، یعنی جس دین سے کو اللہ نے قدیر میں پسند فرمایا ہے، اس قدیر میں پسندیدہ دین کو رائج کرنے کے امکانات ہم تمہیں فراہم کریں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جس دین کو ہم نے پسند کیا ہے اس دین کو رائج کرنے کے امکانات ہم انہیں فراہم کریں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور ہم ان کو یہ امکانات فراہم کریں گے کہ ان کے خوف کا وہ ماحول سب ختم ہو جائے گا اور امن ہی امن ہو جائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس جملے کے اندر بھی ایک اشارہ ہے. ایک عرصے تک خوف رائج رہا، ایک عرصے تک خوف قائم رہا، اور خوف کا یہ عالم ہے بھی کوئی یہ میرے پیشرو شعرائے بزرگواران میں سے کسی نے کہہ دیا، وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مضمون یاد رہا کہ بہت ساری باتیں ہیں میرے دل میں کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، آپ آئیں گے تو میں کہہ دوں گا. بہت سارے فضائل ایسے ہیں، بہت ساری ایسی حقیقتیں ایسی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں خوف کے ماحول کی وجہ سے. من بعد خوفہم امنا. اس ایک عرصے تک خوف قائم رہنے کے بعد ہم ان کے لیے امن فراہم کریں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. میری بندگی ہوگی اور شرک کے آثار مٹ جائیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا کا وعدہ زمین پر حکومت، خدا کا پسندیدہ دین رائج کرنا اور خوف ختم ہو کر امن قائم ہونا اور توحیدی ماحول آنا، شرک کے آثار کا مٹ جانا. آج خوب اچھی طرح غور کریں، یہ بات بھی ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. آج آپ اپنے ارد گرد آس پاس میں آمنے سامنے جہاں نظر دو رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیپٹلزم. آپ میڈیا دیکھیں کیپٹلزم نظر آئے گا، جریدہ دیکھیں کیپٹلزم نظر آئے گا، دنیا میں رائج نظاموں پر نظر ڈالیں کیپٹلزم نظر آئے گا، اکنامکل سسٹم دیکھیں کیپٹلزم نظر آئے گا، اور سیاسی اسٹرکچر کو دیکھیں کیپٹلزم نظر آئے گا. جہاں آپ دیکھیں کیپٹلزم نظر آئے گا. اور کیپٹلزم خود شرک ہے. یہ سب ختم ہو جائے گا. ختم ہونے کے بعد توحیدی آثار نظر آئیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. قرآن مجید میں سورہ نور کی 55ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اگر آپ جا کے بعد میں مطالعہ کرنا چاہیں تو جا کے دیکھیں. یہ اللہ کا وعدہ کلیئر کٹ ہے، اور یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. ہوا ہے کہیں پر؟ یہ 4 چیزیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کہیں پر پوری ہوئی ہیں. قرآن میں پیغمبر پر قرآن نازل ہونے کے بعد سے ابھی تک یہ کہیں پر پورے نہیں ہوئے. خدا وعدہ کرے اور پورا نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ وعدہ خلافی خود ایک
جرم ہے، ایک ناپسندیدہ عمل ہے جس سے خدا نے ہمیں روکا ہے، اور جس عمل سے خدا نے خود ہمیں روکا ہو وہ خود اس کا ارتکاب تھوڑی کرے گا، خدا وعدہ خلاف تھوڑی ہوگا۔ اور پھر ایک طرف سے خود قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ انہ لا یخلف المیعاد، وہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اپنے بارے میں خدا خود کہتا ہے کہ انہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اگر وعدہ خلاف نہیں ہے تو قرآن میں یہ وعدہ ہے اور اس پر عمل کبھی نہیں ہوا۔ خوب غور کریں، یہ اس لیے ایسا ہوا کہ جن لوگوں سے خدا نے وعدہ کیا ہے وہ لوگ ہی وجود میں نہیں آئے ہیں ابھی۔ جب وہ لوگ وجود میں آئیں گے تو خدا کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ وہ کون ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ دو خصوصیتیں جس دن پیدا ہوں گی انشاءاللہ خدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ برادران، 15 شعبان کی تاریخ میں میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ویژن کو کلیئر کریں، ہم کس فن پہ جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمیں کیا بننا چاہیے۔ کاش اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ادارے میں رہنے والے لوگوں کو ان دو جہتوں سے تربیت دے دیں تو شاید حضرت حجت کے ظہور کی طرف جو زمینہ سازی ہو رہی ہے اس میں ہم بھی حصہ دار ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ